سعید قاضی صاحب، آپ نے آرگومنٹ سن لیے دونوں سائڈ کے، بلاول صاحب کا جو سارٹ ہے وہ بھی سن لیا. میرے پاس آپ کے لیے سوال نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا سم اپ کریں کہ کیا ہم یہ واقعی کوئی سٹارم ان دا کپ تھا جو کہ آئینی کرائسس بن گیا؟ ایک چیز. دوسری چیز کہ کیا سیاستدان بیٹھ جائیں گے تو کیا منیمم کنسنسس ڈیولپ ہو سکے گا، جس پہ وہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہی از ویری ہوپ فل. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھینک یو ضمیر صاحب. میں سمجھتا ہوں یہ ایک گراس اوور سمپلیفیکیشن ہے جو محترم زرداری صاحب نے فرمایا ہے. اب بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ باتیں بہت آگے چلی گئی ہیں. پاکستان کا نظام اور یہ جو ریاستی سٹرکچر ہے ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، اور اس کی جو اور ابھی آپ نے تو اس کے معاشی پہلو کو آپ نے ٹیکن انٹو کنسیڈریشن کیا ہی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ، ابھی آپ نے ایک ترکیب استعمال کی، اصلی گورنمنٹ ہمیں کون سی، پہلے تو اصلی گورنمنٹ کو تلاش کریں نا، وہ کدھر ہے؟ پہلے اسے اصلی گورنمنٹ طے کر لیں کہ اصلی گورنمنٹ کون ہے، نمبر 1. نمبر 2، بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے جس دن انہوں نے ڈگیوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا. اب محمد زبیر صاحب آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے آج بڑے انکشاف کر رہے ہیں، ویسے آرٹیکل 6 لاگ جانی چاہیے جو انکشاف کر رہے ہیں. جب وہ مسلم لیگ نون میں تھے تو آن دی بیسٹ آف ہز پریویس لیڈر وہ جا کے کہتے تھے جناب، اور خواجہ آصف صاحب فرماتے تھے، فرمایا کہ جناب وہ تو ہم نے ووٹ دیا تو انہوں نے ہمیں یہاں سے نکال دیا. اور پہلے کوئی اپنے ٹانگوں میں تو کھڑے ہو اپنی ہاں. اب کیا ہے ان کی کمزوری کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں سیاست ہو. میں نے آخری دفعہ پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ ڈالا تھا، اس کے بعد کسی کو نہیں ڈالا. بات کیا ہے؟ اپنی ٹانگوں میں تو کھڑے ہو، مگر ان کی عقلی ذیل کیا ہے؟ بابا بلے شاہ نے کیسی نا کہ ڈر مٹھ کھولتے ڈر سٹ دے، ان کے مال، ان کی امپائرز. دیکھیں بات کیا ہے، آپ جب جا کے خود کہتے ہیں. اچھا اب انہوں نے زرداری صاحب، میں سمجھ نہیں آتی بلاول صاحب نے ضیاء الحق کا نام کیوں نہیں لیا، ایوب خان کا نام کیوں نہیں لیا، پرویز مشرف کا نام کیوں نہیں لیا؟ پیپلز پارٹی تو سب سے بڑی ستم رسیدہ تھی ضیاء الحق کے انہی مظالم کی، اور آج جو ہے جو اسکیپ گوٹ ہے آپ کے سامنے پی ٹی آئی ہے. اور یہ حکومت جو ہے بیٹھی ہے ادھر، اور یہ کہتے ہیں آئے ہم سے بات کر. کیا بات کریں؟ آپ کو نظر نہیں آتا کیا ہو رہا ہے؟ یہ 45 فارم 45 کیا تھا، 47 ابھی میرے پاس پتن کا ایک پریس ریلیز پڑا ہوا ہے کہ اب انہوں نے ہلکا 128 نکالا ہے جس میں 1 لاکھ ووٹوں کی اس پتن کہہ رہی ہے وہ اس کو دائیں بائیں کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ بھائی ہم تو آپ سے ہی کہتے ہیں، سرور باری ہم صاحب تو آپ کریں، مگر آپ کیا کرتے ہیں؟ جی سرور باری صاحب کی بات یہ ہے کہ جب سے آپ نے سیاست اور بزنس اکٹھا کیا ہے، پیپلز پارٹی اس نیکسس کو توڑنے آئی تھی، آج اسی کا حصہ بن گئی ہے. کل زرداری صاحب اپنی بزنس سینس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ کتنی اچھی ہے، یقیناً بہت اچھی ہوگی، مگر مجھے نہیں پتا کہ جو جن لیڈروں کو دیکھ کے ہم نے سیاست پڑھی وہ کون سا کاروبار اور کون سی ہٹی اور کون سی دکان چلاتے تھے. بات یہ ہے کہ آج یہ ملک آپ کے 3-4 بدترین ملکوں میں شامل ہو چکا ہے. بارنگ سائڈ واٹ پی ٹی آئی سیز، پی سیز اور پی ایم ایل این سیز. آج حالت یہ، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف وہ کوٹا سسٹم نہیں تھا جو ان کا اعلامیہ آیا ہے بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کا. میری مارک مائی ورڈز، بڑے چند دنوں میں یہ محمد یونس صاحب ویسٹ کے نمائندے ہیں، مائکرو فائنانس کے آدمی ہیں، واشنگٹن کنسنسس کے آدمی ہیں، اس لیے یہاں پہ بھول کھا گئے ہیں وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے 300 اپنے بچے مروائے ہیں. یہاں یہ موومنٹ آپ محمد یونس کے خلاف بھی چلتی دیکھیں گے، بیکاز دس از دی کلیپس آف دی جو ہوا ہے اس کا، جسے آپ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ کہتے ہیں. یہ آپ کی جو پرائیویٹائزیشن تھی، اکٹھے ہوتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، تم وہ معاہدے کھول دو جو تم نے آئی پی پیز کے ساتھ 93 سے لے کر اب تک کیے تھے، جو آپ نے ہماری کھال کھینچی ہے. اور یار کل میں نے شو کیا، میاں شاید میرا جو ہمارے بیورو چیف ہیں، ایک پلانٹ چل ہی نہیں رہا، اس کو پیسے دے رہے ہیں، ساورن گارنٹی ہے. اور کوئی صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ ساورن گارنٹی میں ڈکیتیوں کی بھی کوئی ساورن گارنٹی ہوتی ہے. اس پہ مجھے بیٹھ کے دکھاؤ، اس میں سارے ایک ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے معاشی مفادات کے غلام جب تک رہیں گے، جب تک یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے. آپ یہ پاور امریکہ سے مانگتے ہیں، جا کے ڈگیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، اور تم بیٹھ بھی جاؤ تو کیا ہے، ہمیں اب آپ کے بیٹھنے پر بھی کوئی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں اتنے اس ملک کے لوگوں کو دھوکے دیے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. بھٹو کے ساتھ جو کیا ہم نے دیکھ لیا. آج آپ کو بھٹو یاد آ رہا ہے اور کوئی نہیں یاد. ہم تو تب سے لڑ رہے تھے کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں. محترم بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، خان پر جو ہے وہ گولیاں چلی. کس بات پہ اکٹھے ہو گئے؟ باری باری کان پکڑ کے لتر کھا کے پھر آ جاتے ہو، کہتے ہوں اگلے نو مار تو کیسے اکٹھے ہوں گے؟ اور آج کیا ہے؟ آج آپ کا ایگزسٹینشل کرائسس ہے.
آپ افورڈ نہیں کر سکتے یہ واردات لمبی نہیں چل سکتی. اور یہ جو لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں نا، جو 20-25 سال پہلے سرخ جھنڈا کے لے کے اچھلتے تھے 6-6 فٹ زمین سے، میں کسی کو سن رہا تھا کہ جی وہ نہیں بنگلہ دیش اور نہیں ہے، اکنامک ایشوز ہے، اکنامک ایشوز جوڑتے ہیں. آج میں ایک آدمی کو سن رہا تھا جی یہاں تو بڑا بلوچی ادھر بیٹھا ہوا ہے، فلاں ادھر بیٹھا ہوا ہے، یہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے لوگ. ارے بھائی یہ 68-69 میں 5 نومبر کو جس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو، اس میں کیا بلوچی نہیں تھے؟ اس میں سندھی نہیں تھے؟ پنجاب سے کیا ذوالفقار علی بھٹو نے سویپ نہیں کیا تھا 70 کے الیکشن میں؟ کس چیز نے جوڑا تھا؟ آپ کے معاشی جو استحصال ہے اس کے خلاف جو تحریک تھی اس نے جوڑا تھا. تو یہ واردات نہ کریں، اور اس سے پہلے کہ لوگ یہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں، جس طرح انہوں نے سری لنکا میں لیا، جس طرح انہوں نے کینیا میں لیا، اور یہ انڈیا میں بھی ہوگا. یہ انڈیا کی ساری جعلی ترقی ہے. کیا کہہ رہے تھے یہاں کے دانشور؟ اوہ بنگلہ دیش بڑی ترقی کا، کدھر گئی ترقی یار؟ وہ $40 بلین کدھر ہے؟ ساری ترقی اور مال جو ہے، میں جیسے کہتا ہوں کہ وہ یہ معیشت کا نظام وہ بھینس ہے جس کا دودھ جو ہے 4-5 بندے یا 400-500 بندے لے جاتے ہیں. ہم ساری ریاست اس کے لیے چارہ ڈھونڈتی رہتی ہے. آج ہمیں کہتے ہیں وہ نہیں جی یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے. یہ بڑے مقدس معاہدے ہیں، جن معاہدوں نے اس ملک میں اس کا دیوالیہ کر دیا، وہ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور ہمیں آ کے جو ہے جعلی بحثیں کر رہے ہیں. نہیں، اکنامک ایشوز پہ آئیں. اگر آپ نہیں آئیں گے تو اس ملک کے عوام آئیں گے، بالکل آئیں گے، اور یہ سوچے بغیر آئیں گے کہ بلوچی کون ہے، سندھی کون ہے، پختون کون ہے اور پنجابی کون ہے. کہ خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب معافی بھی مانگ لیں تو تب بھی ان کو رہائی نہیں ملے گی. اور دوسرا انہوں نے پیشنگ گوئی کر دی ہے نا، لائک وہ جو آتی ہوتی تھی نوسٹرڈیمس کی، اس طرح کی کہ جناب 2 مہینے کسی خام خیالی میں نہ رہے حکومت. یہ میں نے نہیں سنا. انہوں نے خواجہ صاحب نے اپنی گورنمنٹ کے بارے میں کہا ہے 2 مہینے ہیں. یہ تو عمران خان نے کہا تھا نا میرے خیال میں. بہرحال نہیں، بانی پی ٹی آئی نے بولا ہے جیل کے اندر سے، جیل سے. ہاں وہ میں نے سنا ہے. لیکن بات یہ ہے یار، یہ جو نورا دھرنے ہیں نا، دھرنے ان سے کام نہیں چلنا. اور 40 دن کی بات کرتے ہو. میں ایک مشاعرہ سن رہا تھا، ایک شاعر نے کوئی 35واں شعر کہا تو کہتا جی ہوں میرا آخری شعر ہے. میں کہ ساڑھے صاحب ہی آخری نے، کوئی گل نہیں. اور یار کیا بات کرتے ہیں یہ 40 دن. اور میں ایک اور بات آپ کے چینل کے تبسط سے کہنا چاہتا ہوں. جس ٹی وی پہ آپ ٹی وی آن کرو، ایک تو نیم خواندگی کا وہ عالم ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے. اور بھائی معاہدے کھولیں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ سپر الٹرا کرٹیکل آپ نے ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے. اور یہ تو پہلے دن سے ڈیفالٹر ہے، یہ تو اندر ہو جائیں گے. میرے پروگرام پہ ایپٹما کے چیئرمین سیانے آدمی آصف انعام صاحب، انہوں نے کہا حضور یہ آپ معاہدے تو کھولیں، صرف یہ اندر نہیں ہوں گے. اگر اس ملک میں کوئی رول آف لا ہوا تو یہ معاہدے جنہوں نے اتنے سویٹ معاہدے دیے تھے وہ بھی اندر ہو جائیں گے. یہ کھولتے کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں بار بار آ کے ہمیں وزیر موصوف بتاتے ہیں ہم اویس لغاری صاحب کہ ہم نہیں کھول سکتے؟ وائی پرائم منسٹر کمز اینڈ ٹیل اس میں آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا؟ اور بھائی ہم نے تو ریلیف دے رکھا ہے. آپ کے فرزند ارجمند نے 68 کروڑ روپیہ لیا ہے اس کی کیپیسٹی پیمنٹ میں. میں نے کل سٹوری کی 4% پہ چل رہا ہے، 94% کے پیسے علیحدہ لے رہا ہے، 4% کے بھی لے رہا ہے، ایک 8% پہ چل رہا ہے. ایک ایسا ہے جو چل ہی نہیں رہا اور وہ $6.9 بلین روپیز لے جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی پڑھ لکھ کے بات کیے کرے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ایک اور پروگرام دیکھ رہا تھا، کچھ ساورن گارنٹی دی ہوئی ہے. کہا ساورن گارنٹی بھٹو نے چک کرنی سی بار مارے کہ میں آج اس کو نیشنلائز کرتا ہوں. کل اس نے بولیویا میں کیا کیا؟ ہوانا سے بیٹھ کے اس نے آرڈر کیا کہ ان چوروں چکوں کو باہر نکالو. ملائیشیا میں کیا ہوا؟ ملائیشیا میں محتر محمد نے ان کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالا، یہ بھاگ گئے. یہ آئی پی پیز ایک انٹرنیشنل سکیم ہے، یہ وہاں سے بھاگ گئے، انہوں نے کنٹیسٹ ہی نہیں کیا. ایک تو یہ بات ضروری ہے آپ کی کہنی. اور دوسری بات یہ کہ جب تک ہماری سیاست عوام کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتی، یہ اب دست نگر رہیں گے. یہ ادھر ہی لابینگ کرتے رہیں گے جی اب واشنگٹن ڈی سی سے چٹ آئے گی یا یہاں سے کہیں سے ہمیں چٹ مل جائے گی. تو یہ ہے پرابلم. کیا ہے کہ دے ہیو ناٹ کم آف ایج. کیوں؟ وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ یار سیاست کو اور دکان کو، میں وہی بات کرتا ہوں، اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس وقت یہ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے دس اینڈ دس اے ویری ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ فیکٹ. وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اب لگتا ہے کہ یہ خود پارٹ آف دی پرابلم ہے.
کل ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کے مارشل لاؤں کے ڈنڈے کھاتے تھے، آج ہمیں لگتا ہے کہ ان کے بیان کوئی اور لیڈرشپ ڈھونڈنی پڑے گی، نئے لیڈر تراش کے لانے پڑیں گے اس ملک کے پسے ہوئے محنت کشوں کو، تو پھر شاید کوئی بات بن جائے۔ یہ تو سارا ہینڈ ان گلو ہو گیا ہے، ادھر سے آئی پی پی کی رقم آتی ہے، سجے ہاتھ سے کھبا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ اب کیا یہ کامن نالج نہیں ہے؟ تو یہ کیا کوئی ڈیلیور کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اسی طرح چلتا رہے گا، اور اس کو اگر ٹھیک کر لیں تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے بہتر ہوگا، ورنہ جس طرف ہم جا رہے ہیں وی آر kind of sleepwalking towards the precipice, and this ruling class is also sleepwalking towards the precipice.